شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں جناب مہمان تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ مصروف ترین دور میں وہ یہاں تشریف لائے، اور ہمیں وہ جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہمارا ساتھ دیا اور آپ سے مخاطب ہوئے۔ اور جہاں تک جناب پروفیسر مزمل حسین صاحب کے تعارف کا تعلق ہے تو یہ ضلع لیا کی شخصیت، پنجاب اور پاکستان کی بڑی شخصیت ہیں، اور 20 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، سماجی شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، اور اس طرح جو ہے ان کا خاص طور پر جو ہے عام آدمی سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ کوشاں ہے۔ تو اتنا تعارف جو ہے میں اور اگر مزید تعارف کرانا چاہوں گا تو آپ کا جو وقت ہے وہ ہمارا بہت زیادہ 30 منٹ جو ہے اسی میں لگیں گے۔ تو ماشاءاللہ ان کا تعارف جو ہے یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ یوں سمجھیں کہ ہمارا فخر ہے۔ اور جہاں تک آپ کے مسائل کا تعلق ہے، آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریٹائر ملازمین کا مسئلہ ہے، جو ہم ان سے جناب پروفیسر صاحب سے یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ 2004 کے اندر ملازمین کو جو ہے ایک انہوں نے گورنمنٹ پنجاب نے پنجاب گورنمنٹ سروینٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے نام سے رجسٹریشن شروع کی، اور وہاں جو ہے کٹوتیاں شروع کی، اور وہ رقم جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو جو ریٹائر ہوں گے ملازم ان کو جو ہے وہ مکان مہیا کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے بہت سے ایسے ملازمین ہیں جن کی جو ہے رقم جو ہے وہ ساری پھنسی پڑی ہے، اور اس طرح جو ہے یہ لاکھوں نہیں بلکہ اربوں روپے جو ہیں وہ کاروبار ان سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو غریب ہیں تو ان کا جو ہے اب کوئی پرسان حال نہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اصل زار لے لیں اور جو ہے نا اصل جو ہے وہ معاملہ دب جائے۔ تو میں جناب پروفیسر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اس کی وضاحت کریں، یہ کیا معاملہ ہے سر؟ جی رانا صاحب تھینک یو، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے بات کر سکوں، عوام سے بات کر سکوں۔ سر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہماری ریاست ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں کبھی بھی اپنے بچوں سے وانج نہیں کرتی، کوئی امتیاز نہیں کرتی، لیکن ہماری ریاست کے اندر جو ہے نا کچھ لوگ تو بڑے مقدس گائے بنے ہوئے ہیں، ان کو ہر چیز ہے، وہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کا خیال ہے رکھا جاتا ہے، اور ان کی جاب کے دوران میں بھی وہ بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی جب پرویز الہی تھے 2004 میں وزیر اعلیٰ، تو اس فاؤنڈیشن کے تحت یہ تھا کہ جو سرکاری ملازم، انہوں نے ایک رقم مخصوص رکھ دی تھی جس کی ماہانہ کٹوتی ہوتی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کو بنا بنایا مکان ملے گا، اور انہوں نے ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، فیصل آباد، لاہور، راول پنڈی میں باقاعدہ کالونیاں بنا بھی دیں، اور 2012 تک لوگوں کو پلاٹ ملتے رہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر پلاٹ نہیں ملیں گے تو ہم جی پی فنڈ کی طرز پر جو پرافٹ ہے ہم وہ پرافٹ سمیت پیسے واپس کر دیں گے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے پھر مکان والے وعدے سے یہ مکر گئے، اور اب سنا ہے کہ وہ پرافٹ سے بھی مکر گئے، اور بالکل خاموشی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ان کی کٹوتی بھی ہوئی پڑی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی ہیں جو جمع کرا رہے ہیں، وہ اربوں میں چلے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ان کو پرافٹ ملتا تھا وہ بھی اربوں میں ملتا تھا۔ اب یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر افسران جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کر وہ سارا دن کافی پیتے ہیں، سارا دن چائے پیتے ہیں، سموکنگ کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، اور میٹنگ کے نام پر یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں مل رہا۔
اب یہ پھر ہم نے لیم ایک اس کا انیشیٹ اس کو کیا. ہمارے دوست ہیں افضل لودھرا صاحب اور ارشد صاحب، ان تمام نے، اور بھی 3-4 ہمارے بڑے دوست ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں. ہم نے اس کا آغاز کیا اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اسمبلی کے اندر بھی ایک سوال اٹھا دیا. محترمہ سمیہ شاہانی صاحبہ نے سوال اٹھایا، اخبارات میں بھی لکھا گیا، اور اس کے علاوہ مختلف چینلز پر بھی آواز اٹھائی گئی. اب سنیں کہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ اتنی ساری ہمارے رونے دھونے کے بعد، ہماری چیخ و پکار کے بعد، صورتحال یہ ہے کہ ہزارہا ایسے ممبران ہیں جن کا ابھی تک پلاٹ پینڈنگ میں ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقیاتی جو پیسے ہوں گے وہ بھی آپ سے لیں گے. وہ کس طرح سے دیں گے؟ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ دینا تھا. وعدے کے مطابق یہ تھا کہ پلاٹ گفٹ کریں گے اور اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ غالباً 1 لاکھ مرلہ کے حساب سے تھے یا اس سے کچھ کم تھے، وہ دیں گے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیسے الگ ہوں گے، زمین کے الگ ہوں گے. ہم نے ان کو یہ تجویز دی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر جو ہاؤسنگ کا رقبہ پڑا ہے وہاں سے پلاٹ دے دیں آپ ہمیں، اور صرف اسی ڈسٹرکٹ کے ڈومیسائل کے لوگوں کو دے دیں آپ. تھوڑا سا برڈن کم ہو جائے گا بڑے شہروں پر. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آخر یہ اب کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ پرویز الہی اور موجودہ گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے ان کی آپس کے اندر ایک چشمک موجود ہے، تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ نہ دیا جائے. لیکن عوام تو آپ کی ہے نا، پرویز الہی کی بھی عوام تھی، آپ کی اب بھی عوام ہے. ہماری تو آپ سے توقعات یہی ہیں. امید ہے کہ ہمارے ممبران اسمبلی بھی، ہمارے جو صحافی ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر ہماری یہ محرومی دور فرمائیں گے. جی. توبہ یہ سیاہ کاریاں مکاریاں، توبہ توبہ یہ خونخواریاں زفاکاریاں، توبہ ظلم کا طوفان قیامت سے سوا ہے، بے کس کا مددگار اگر ہے تو خدا ہے. اب یہ ریٹائر ملازمین جن کے ساری زندگی کی پونجی جو ہوتی ہے وہ ان کے بچے اور ان کا خاندان سارا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو یہ امید ہے کہ اس چینل سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ خواہ یہ پرویز الہی صاحب نے اسے شروع کیا تھا، تو اب یہ غریبوں کے جو پیسے ہیں نا سر، ان کے پیسوں کا جو ہے نا حساب دیا جائے، اور ان کو جو ہے اگر تم مکان بنا کر نہیں دے سکتے تو پھر پرافٹ جو ہے ان کو دیا جائے. نہیں، اور پرافٹ نہیں، وہ ہمارا جو ایک ہی ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ مطالبہ ہے کہ بس ہمیں پلاٹ دیے جائے، ہم نے پیسے نہیں لینے. یہ متفق کا فیصلہ ہے. چلو جی، پھر یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ جناب یہ ہر صورت میں جو ہے ان کو پلاٹ دیے جائیں، اور تمام جو ہے نا ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے متعلقہ جتنے بھی افسران ہیں، بیوروکریٹ ہیں یا ہمارے سیاستدان ہیں، سب کو جو ہے ان غریبوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ وہ ملازم ہیں جنہوں نے ساری اپنی زندگیاں جو ہیں، اپنی پوری توانائیاں جو ہیں وہ ریاست کو دی ہیں. تو آج یہ جو ہے نا یہ بیچارے پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی جو ہے وہ ارباب اختیار جو ہے وہ اس کو حل کرنے کے لیے ان کو ہر صورت میں مکانات ان کو دیے جائیں اور ان کو جو ہے نا ریلیف دیا جائے. جی. اسی طرح سر بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے ایسے مسائل ہیں. مثال کے طور پر سر ہمارے پاس ابھی پچھلے دنوں جو ہے تھال جیب ریلی جو ہے وہ یہاں چوبارے کے اندر منعقد کی گئی ہے. تو ہمارے غریبوں کے لاکھوں روپے جو ہیں ٹیکس کے لگا کر اتنا بڑا فنکشن کیا گیا. الحمدللہ وہ فنکشن تو اچھا ہے، تفریح ہوتی ہے، عوام جو ہے اس سے بہت محظوظ ہوتے ہیں اور اچھا ہونا بھی چاہیے. لیکن اب وہاں ایسی مطلب یہ ہے کہ یہ کاروائیاں ہیں جس کا عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اب وہاں جو ہے ان کا جو پروٹوکول کا مسئلہ پیدا ہوا، تو ہماری جو ڈی سی صاحبہ تھیں وہ جو ہے وہ بندوقوں کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور ساتھ ان کے ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے تھے، اور اس قسم کا ماحول ہے. اس ماحول کو شہباز گل تک پہنچ گیا، وہ ماحول، وہی ماحول جو ہے پھر رؤف کلاسرے صاحب تک پہنچ گیا، اور جو کالم لکھنے والے ہیں انہوں نے ڈی سی صاحبہ کے حق میں کالم لکھا، افسر شاہی کی بات ہوئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا سر؟ دیکھیں جی، یہ جو جیپ ریلیاں ہیں یہ بس کچھ چند برس ہوئے ہیں کہ یہ شروع ہوئی ہیں.
جی اس کی بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے، اس کے اوپر شاید ہمارے دانشور یا ہمارے کالم نویس یا ہمارے ماہرین توجہ نہیں دے رہے کہ یہاں پر ایک خاص سازش کے تحت جو یہاں کے مقامی میلے ٹھیلے تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، خاص طور پر ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران جب ہر چیز کو اسلامائزڈ کرنے کی کوشش کی، اور مذہب کا جو ایک غلط تشریح تھی، مذہب کی اصل تشریح تو بہت اچھی ہے، سلامتی کا مذہب ہے اور انسان دوستی کا مذہب ہے، اس کے اندر جو ہمارے میلے ٹھیلے تھے، بیساکھیاں تھیں ہمارے پاس، اور میلے لگتے تھے، مختلف مزاروں کے پر عرس ہوتے تھے، ان کے اندر جو ہماری تہذیب و ثقافت کا جو اظہار ہے جی وہ بہت اچھے انداز میں ہوا کرتا تھا، جی اور لوگ اس کے اندر حصہ لیا کرتے تھے، اور مقامیت جو ہے وہ ہماری اجاگر ہوتی تھی۔ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ یہ جو جیپ ریلیاں ہیں، یہ ایک، اس کے بارے میں اب جو اعتراض لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر لوگوں کی ایک وہ ہے جی، بے نیازی ہیں، ان کے لاڈ نخرے ہیں کہ وہ، یہ تو ٹھیک ہے سر، خوشحالی میں ہی ایسا ہوتا ہے نا۔ نہیں، ہاں، وہی حصہ لے رہے ہیں نا اس کے اندر، ہاں جی، تو جو بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں وہ تو سائڈوں پہ ٹھہر کے ان جیپوں سے اٹھنے والی جو دھول ہے ہاں وہ بالکل اپنے اندر اپنے پھیپھڑوں میں ڈال کر اور آنکھوں میں ڈال کر گھر میں لے آتے ہیں، صحیح، اور یہاں پر جو موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں، مطلب جیپ ریلی ہوئی ہے، جی یہاں پر جو مقامی ہمارے گلوکار تھے وہ تو نہیں آئے، جی ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا وہ بھی اس بار نہیں ہوا، جی اور پھر وہاں پر جو ایک پروٹوکول کی بات جو کر رہے ہیں لوگ جنہوں نے کی ہے، جی ڈی سی صاحبہ ہیں یا ڈی سی صاحب ہوں یا ان کی جو بیوروکریسی کی انتظامیہ کے جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے تو ایک خاص طرح کا پنڈال بھی بنائے جاتے ہیں، ان کے پروٹوکول بھی ہوتے ہیں، وہاں عام آدمی وہاں نہیں جا سکتا ہم جیسا، جی اور میرے خیال میں لئیے کہ کسی دانشور کو، کسی سوچنے غور و فکر کرنے والے بندے کو وہاں مدعو نہیں کیا جاتا، وہ گرد و نواح کے اضلاع کی انتظامیہ کے لوگ تو آ جاتے ہیں، یا وہ سیاسی لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ جو اب اس بار ہوا ہے، جی اب وہ بندوقوں کے سائے ڈی سی صاحبہ کا فیصلہ ہے، یا وہ جن سپڑیوں نے وہ جو گنیں اٹھائی ہوئی ہیں، یا ان کا اپنا فیصلہ ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ، یا جو ہماری ایم پی اے صاحبہ ہیں جو کام کر رہی ہیں لیا کے حوالے سے، بڑے فنڈز بھی لا رہی ہیں، اگر ان کی بے قدری ہوئی ہے تو اس پر بھی ہمیں اعتراض ہے کہ ان کی بے قدری نہیں ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ جو ہے نا ان کی اہمیت ہوتی ہے، ایک جو سیاسی ورکر ہے اور ایک جو دانشور ہے یا ٹیچر ہے، ان کی ہوتی ہے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے جی، وہ اپنا جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہی سب کچھ ہے، وہاں آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، وہ اندر میٹنگ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو یہاں پر فنکشن ہوتے ہیں، موسیقی کے فنکشن ہوں یا کوئی اور ثقافتی سرگرمیاں ہوں، تو وہاں پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جیپ ریلیاں آپ کر لیں، اپنی کلاس کے لوگوں کو بٹھا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جو ہمارے مقامی میلے ٹھیلے ہیں، ہماری جو اپنا تہذیبی اور ثقافتی اظہار ہے، اس کے اوپر پابندی تو نہ لگائے نا، وہ ہمارے پاس ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر جی، بہت بڑی بات کی آپ نے کہ یہ ہماری جو ثقافت ہے اس کو وہاں اجاگر ہونا چاہیے، یہ بات صحیح ہے۔ چلو یہ بات صحیح ہے کہ بھی عوام کے پیسوں سے اگر یہ کام ہو رہا ہے تو کم از کم عوام تک تو وہ پہنچنا چاہیے، اور صرف اشرافیہ تک تو نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہوئی ہے کہ جناب ڈی سی صاحبہ اور ایم پی اے صاحبہ کے درمیان جو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی یا جو معاملات تھے، الحمدللہ وہ چلو حل ہو گئے ہیں۔ اب وہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ ان کی غلط فہمی جو ہے، ان کی آپس میں جو غلط فہمی ہوئی ہے ان کو وہ دور ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے دونوں جو ہیں، ضلع لیا کے لیے دونوں اہم ہیں۔ ڈی سی جی، صاحبہ جو ہیں آگے وہ بھی چلیں۔ ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور وہ لیا کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن یہ بات تو درست ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں تک تو یہاں خیال کریں نا کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اب ان کو جو ہے یہ جواب دینا پڑ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ جو ہے بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جناب کہ انہوں نے اتنا افسر شاہی جو ماحول تھا، یہ جس طرح بھی ہوا ہے، بہرحال یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایم پی اے صاحبہ جو ہے، جو ایک عوامی نمائندے، اس کو وہ اکلوتی ایم پی اے ہے جنوبی پنجاب کے اندر، اور مسلم لیگ نون نے اس کو نامزد کیا ہے، اور ہمارے لیے گا وہ فخر ہے۔ اور اس کو اگر آپ یہاں جو ہے اس کے گھر کے اندر اس کی تذلیل کریں گے
تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دونوں کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جناب پروفیسر صاحب، دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ملازمین جو ہیں ہر دور کے اندر جو ہے وہ پس رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے اس دور کے اندر جو ہے اب وہ ملازم ہمارے وہ بیچارے بڑا احتجاج کرتے رہے ہیں، ان کی پنشنوں میں کٹوتیاں ہیں اور ان کے جو ہے انکیشمنٹ جو ہے اس میں کمیاں، یعنی ہر جگہ جو ہے ان کو پیچھے جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے جا رہے ہیں، اور وہ احتجاج یعنی کر رہے ہیں، یہ سراپا احتجاج ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق کیا ان کے معاملات جائز ہیں سر؟ دیکھیں جی، وہ معاملات تو جائز ہیں کہ دیکھیں جب آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اپنی پوسٹنگ ہوتی ہے، تو اس وقت یہ باقاعدہ جو معاہدہ تھا ہے اس سے وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا قانون کے حوالے سے۔ یہ تو اب ہماری سپریم کورٹ کو چاہیے تھے کہ اس کے اوپر کو نوٹس لیں۔ اب تو میرے خیال میں سو موٹو کا بھی وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب جو فیصلہ ہمارا ہوا ہے کہ وہ اس کے مطابق جو ہے نا فیملی پینشن بھی ہونی چاہیے، اور جو پینشن کے جو ریٹس ہیں وہ بھی وہی ہونے چاہیے۔ اب یہ کبھی تو اس کے پینشن کے ریٹس کو کم کر دیتے ہیں، کبھی جی پی فنڈ کا جو پروفٹ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اب تو اور یہ سنے کہ سارے گریڈ ختم کر کے لم سم دیں گے۔ ایسے نہیں ہوتے، ریاستیں اس طرح سے کیسے چلیں گی کہ آپ ہر بار آپ کا کوئی نیا جو ہے نا وہ منصوبہ آ جاتے ہیں، کوئی آپ کے چہرے کے کوئی نیا تاثر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا اب ملازم بیچارے کو پینشن پر ہی 4% ملتے ہیں نا، جس سے وہ پھر اپنے رکے ہوئے سارے معاملات، پینڈنگ معاملات کو وہ حل کرتا ہے، تو ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم سب ایک اور بات بھی آپ لیا کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ کل پرسوں یہ کرشنگ سیزن ہمارا شروع ہوا ہے، تو اب اس کے اندر جو ایک بڑی طوفان بدتمیزی ہے لیا شوگر مل کی، کہ وہ یا تو اپنے یارڈ بنائیں الگ کہیں۔ اب یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جی لبن علم سے آگے کر کے، وہ ادھر کروڑ روڈ پر اتنے حادثات ہوتے ہیں ہر سال، اور وہ روز ہمارے ان کے اوپر گنے کی ٹرالیاں کئی دنوں تک لائنوں میں ٹھہری رہتی ہیں، راستے نہیں ملتے، رات کو جو ہے وہ کئی گاڑیاں وہ ٹرالیوں میں آ کر ٹکرا جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا تو اس مسئلے کو ہماری ضلعی انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے اور ان پر بھاری جرمانے ادا کرنے چاہیے۔ اچھا، وہ پھر آپ دیکھیں نا وہ جو شوگر اسیس فنڈ ہے ان کا، اس سے ایک روڈ تو میں نے دیکھے کچے میں بنا ہوا تھا، باقی روڈ تو ویسے پڑے ہیں، اور ہمارے یہ والے جو روڈ ہیں ادھر والے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ توجہ کریں، اور ضلعی انتظامیہ کو بڑا شدید قسم کا نوٹس لینا چاہیے ان کے خلاف۔ تو یہ شوگر مل ہے، پہلے تو یہ شوگر مل جب بھیج دی گئی تھی اس پر ہمیں اعتراض تھا، اب یہاں پر میں نے تو یہ سنا ہے کہ لئیے کا جو کوئی مزدور ہے اس کو بھرتی نہیں کیا جاتا، اور یہاں پر نہ جاب ملتے ہیں نہ کوئی بات ہے۔ وہ اونے پونے ان دنوں شوگر مل جو ہے وہ خرید لی گئی تھی، لیکن لئیے کے عوام بیچارے جو جیسے محروم تھے آج بھی محروم آ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہماری انتظامیہ کو کچھ غور کرنا چاہیے۔ عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے اب ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ملازمین ہیں جو پورے پنجاب میں سراپا احتجاج ہیں، ان کے مطالبات جائز ہیں، اور ان کو جو ہے ریلیف ملنا چاہیے، اور ان کے جائز مطالبات تسلیم کرنے چاہیے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی حکومت ہو، جب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں دے گی اس وقت تک اس کی کامیابی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے ان لوگوں کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ وہ جتنا بھی سوشل میڈیا پر جتنا بھی وہ یعنی وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے رہیں کہ حالات سازگار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ متاثر ہیں وہ بیچارے متاثر ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس سے جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ ارباب اختیار جو ہے ان ملازمین کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو ریلیف دیں۔ دوسری بات، یہ پروفیسر صاحب نے بہت ہی اہم بات کی ہے کہ ہمارے لیا کے اندر شوگر مل کے گرد و نواح میں جتنی سڑکیں ہیں وہ ساری جو ہیں اب موت کا فرشتہ بن چکی ہیں، بہت سے حادثات ہوتے ہیں، لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کم از کم جو ہے نا ان سڑکوں کو جو ہے نا کم از کم آمد و رفت کا خیال کرے اور ان کو اپنا کنٹرول حاصل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب پروفیسر صاحب کے بارے میں جس طرح میں بتا رہا تھا کہ عام آدمی کے بارے میں یہ بہت سوچتے ہیں،
تو اب ان کے کالم جو ہیں وہ ابھی انہوں نے سیاحت کے بارے میں جو ہے بہت کالم لکھے ہیں بہت سے اخبارات میں. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب سر یہ سیاحت کے بارے میں آپ نے جو کالم لکھا ہے وہ کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، میرے آج 2 کالم شائع ہوئے ہیں، اور وہ کالم ہے کہ پہلے جو سیاحت والا بتا دیں سر. میں اسی طرف جی آ جی رہا ہوں. جی جی اچھا، تو اس کے اندر نا میرا جو موقف ہے کہ وہ 2 چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. جی وہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ، وہ ایک ظاہر ہے کہ ویژن رکھنے والی ایک ہماری رہنما ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے صوبہ پنجاب میں 2 صحرا ہے، ایک چولستان ہے اور ایک تھل ہے. جی ان کے اندر اب دیکھیں نا، ابو ظہبی اور دبئی کے جو وہاں کے جو ڈیزرٹ تھے، انہوں نے وہاں کے ان کو اس طرح سے بنا دیے کہ پوری دنیا کے سیاح ادھر متوجہ ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ڈیزرٹ جو ہے یہ کیا ہے جی، وہ وہاں پر اب نجائز قسم کے آباد کاریوں سے جو یہاں کا ایک نیچرل حسن ہے، یعنی جو صحرائے تھل ہے اس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب یہاں جو ہے نا سیاحتی مقام میں اس کو اس طرح سے بدلا جائے کہ تاکہ جو دنیا کے یعنی ہمارے قومی یا بین الاقوامی سیاح جو ہیں وہ اس طرف آئیں. تو یہاں پر مقامی طور پر روزگار بھی بڑھے گا، اور یہاں پر ماحولیاتی جو ہمارے آلودگی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. مثلا اب آپ کے پاس یہ جو انگورا گوٹ فارم ہے، اس کے اندر روز بروز وہ جو شیپس ہیں اور وہ جو گوٹس ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کو بھی ایک ایسا پوائنٹ بنایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے شجرکاری کے حوالے سے میرے انہی دونوں کالموں کے اندر اس بات کا ذکر ہے، اور میں نے محترمہ مریم صاحبہ کو مخاطب کر کے کالم لکھا ہے، وہ نیشنل سطح پر خبریں میں بھی آج شائع ہوا ہے. جی ماشاءاللہ. اور میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جس طرح سے صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے آپ نے کمپنی کو ٹھیکہ دے کر پورے پنجاب کو نیٹ اینڈ کلین کر دیا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کسی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دے دیں کہ وہ یہاں پر شجرکاری کرے تو مہینوں میں نہیں دنوں میں پورا پنجاب سرسبز ہو سکتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں پھر یہ تجربہ پورے پاکستان میں کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. ہماری قیادت کو چاہیے کہ وہ اس طرح بھی توجہ دے، ہر وقت ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیتے رہیں، یا ہر وقت جو ہے نا وہ آپ اس چکر میں نہ پڑے رہیں کہ فلاں کو نیچے دکھانا ہے یا فلاں کو نیچے دکھانا ہے. کوئی کام کرے، عوام آپ کے ساتھ ہے، جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کریں آپ، تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت. ہمارے جس طرح کے بہت سے اور بھی مسائل ہیں، مثلا یہ مدر چائلڈ ہاسپٹل ہمارا جو ہے یہ اب جو ہے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک یہ بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا. اسی طرح وہ لیا توسا پل جو ہے سر، اس کا جو ہے وہ چالو نہیں ہوا، بن گیا ہے لیکن چالو نہیں ہوا. تو آپ کے خیال کے مطابق یعنی چاہیے ان کا جو ہے ہمارے یہ جو منصوبے ہیں ان کے لیے فنڈات بھی آنے چاہیے اور کام کو بھی تیز ہونا چاہیے. جی بالکل جی. اب آپ اگر وہ پل کی بات کرتے ہیں، میں پچھلے دنوں گیا تھا جی، اس کے ساتھ جو وہ لنک انہوں نے وہ بھرائی کرائی تھی، جی وہ سیلاب میں ساری کی ساری بہہ گئی ہے. اب اس کے اوپر پھر کروڑوں روپے خرچ ہو گئے. ایک بات جی. اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو پل ہے یہ ویسے ہماری ریاست کو یا جو متعلقہ وہ اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو شاید بھول گیا ہے اب. ایک بات تو یہ. اچھا، یہ جو مدر اینڈ چائلڈ وہ اپنا ہسپتال ہے، اس کا یہی نام رہتا اور اس کا وہی سٹیٹس رہتا تو شاید یہ چل جاتا. اب اس کو ختم کر کے آپ نے اس کو جنرل ہسپتال، تو جنرل ہسپتال جو بنا ہے تو اس کو اب شروع بھی تو کرے نا. وہاں پر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہاں پر بھرتی ہو، وہاں پر ملازمین بھرتی ہوں، اور اس کے ساتھ جو آپ نے میڈیکل کالج کیا ہے وہ میڈیکل کالج کی تو ابھی انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی. وہ کب بنے گا، کیا ہوگا، وہ تو صرف اکوائر ہوئی ہے وہ زمین وغیرہ جو ہے، لیکن اس کے اوپر کام بھی تو کرے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے سرائیکی وسیب کے اندر اعلانات زیادہ ہوتے ہیں، کام کم ہوتے ہیں. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ لیا چوک اعظم کی جو 2 رویا روڈ ہے وہ اب کتنے سال 5-7 سال ہو گئے وہ. ہاں جی سر، ایم ایم روڈ تو الگ ہے، یہ جو لیا چوک اعظم یہ علیحدہ ہے. وہ ایم ایم روڈ جو ہے وہ بھی ادھوری پڑی ہے. یہ دریا خان کے ساتھ والا پل وہ بھی ادھورا پڑا ہے. یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے یعنی یہ علاقے ہمارے جو ہیں ان کو جو ہے فنڈات کی کمی ہے، نہیں دے جا رہے. سر فنڈز کی صرف کمی نہیں ہے، توجہ کی بھی کمی ہے. توجہ ہے ہی نہیں، کمی کیا ہے، توجہ ہی نہیں ہے بالکل ہی. اچھا، یہاں پر جو انتظامیہ آتی ہے وہ کیوں نہیں رپورٹیں بھیجتی وہاں پر؟ یہ بڑے سینسیٹیو ایشو ہے ہمارے. خاص طور پر آپ دیکھیں نا، لیا سے چوک اعظم کا جو روڈ ہے یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ بڑے سالوں سے شروع ہوا تھا. کبھی 2 کلومیٹر بن جاتا تھا، کبھی 3 کلومیٹر. ابھی یہ آدھا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے.
अच्छा, फिर चौक आजम से शोरकोट तक बनना हाँ, चाहिए। ये ख्वाब तो हमें यही दिखाए जा रहे थे कि ये यहाँ से जो है लैया से शोरकोट तक शोरकोट बनेगा और नहीं ये नहीं हो रहा, बनेगा, ये मोटरवे दो रोया बनेगी। बन जाना चाहिए। ये और MM रोड को भी 2 रोया होना चाहिए। और आप ये देखेंगे लैया को मुजफ्फरगढ़ के साथ भी 2 रोया बनाया जाए, और लैया से बक्खर को भी। ये कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उन तक तो जो लिंक अप आपने करने 2 रोया करें आप। तो ये सारी चीजें आप अपर पंजाब के अंदर तो रख रहे हैं, इधर भी तो कुछ गौर करें ना। और यही हालात हमारी यूनिवर्सिटी के हैं। जब यूनिवर्सिटी में जाकर देखें वो क्या हो रहा है, दाखिले नहीं हो रहे। अच्छा, वहां पर वो VC अपना बनाकर आप भेज देते हैं अपने मंजूर नजर लोगों को, और वो ना काम कर सकते ना कोई बात है जी। जहाँ पर काम ही कोई होते नहीं है जी, वो VC साहब हर हफ्ते लाहौर चले जाते हैं, और वहां पर वो यही जो है ना, और यूनिवर्सिटियों के अंदर भी अपने यही बात है। तो यही बात है कि अवामी जो हमारे नुमाइंदे हैं वो सिर्फ प्रोटोकॉल तो ले रहे हैं, लेकिन उनको आवाज भी उठानी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये समिया साहबा उनको जो बात हम लिख देते हैं वो बेचारी असेंबली में कर देती है। तो ये खास तौर पर जो हमारे ये बड़े मवासलात के इशू है, ये जो हमारा लैया तौसा पुल है, इसके ऊपर सारे काम छोड़कर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक बड़ा दरीना हमारा मुतालबा था, बल्कि हमारा ख्वाब है। इसको पूरा किस तरह से किया जाएगा? हमारे लोग रुल गए हैं, हमारे बच्चे रुल गए हैं, पता नहीं क्या है। हमारे पास ना तालीमी इदारे से ही हमारे काम कर रहे हैं, ना हमारे अस्पताल से ही काम कर रहे हैं, ना हमारे पास रेल का कोई अच्छी रेल नहीं चल रही। हमारा वही ट्रैक है जो 1880 में बनाया गया था, उसके बाद उस ट्रैक को भी मेंटेन नहीं किया गया। तो ये बड़े M&R के बड़े मसाइल हैं, उनको हल होना चाहिए। ये समिया अता साहबा ने वादा किया है कि जनाब आइंदा जो इजलास होगा उसमें जो है लैया से वो लैया डिवीजन बनाओ का जो मसला है वो वहाँ उठाएंगी। तो ये मसले जो हैं लैया डिवीजन बनना है या इस तरह, मतलब ये नहीं, वो देखिए राना साहब, अपने प्रोटोकॉल के लिए तो ये लोग आवाज उठा देते हैं कि हमें DC साहबा ने मीटिंग में नहीं जाने दिया, DC साहबा ने ये कर दिए वो कर दिया जी। हमने इतनी बार हम बने हुए MNA हैं, हम इतनी बार बने हुए, यानी सरजमीन लैया का इस्तेहकाम जो है उसकी बात होनी चाहिए। यानी ये बात तो आप करते हैं, लेकिन ये बात भी तो करें ना कि अवाम का कौन सा का मंसूबा है, अवाम के कौन से मसाइल, यानी अवाम के इस्तेहकाक की बात होनी चाहिए जी, उसके ऊपर नहीं होती प्रोटोकॉल इस्तेहकाक की बात होनी यार। ये तो मेरे ख्याल में ये तो कब्र के लिए भी प्रोटोकॉल मांगेंगे। हाँ बिल्कुल। ये क्या करें हम, ये तो कहेंगे हमारी तो कब्रें भी ऐसे बने, हमारे रास्ते भी ऐसे हों। यार हम कोई कॉलोनियलिज्म में रह रहे हैं, हम आजाद मुल्क के लोग हैं। ये तो मुझे लगता है कि हम नौबादियात के किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, और जो चाहते हैं हमारी, जब चाहे वो इंसल्ट कर दे, जो चाहे हमें अंदर कर दे, जो चाहे हमें बेइज्जत रोड के ऊपर कर दे। ये क्या कर रही है हमारी आखिर इंतजामिया, क्या कर रही है हमारी एजेंसियां, क्या कर रही हैं? बड़े मसाइल हैं सर। जी हाँ जी। नहीं, ये सर जी आपका बहुत अच्छा आपने जो है वजाहत फरमा दी है। तो हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है ना सर, वो क्योंकि इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं आपसे अब ये गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम में कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए जी, कौम बेचारी को क्या मैसेज देना है जी, वो तो कौम क्या, वो तो महकूम है ना। मैसेज तो देने वो अरबाब इख्तियार को जी, कि वो यार आप सिर्फ ये ना कहे ना कि भी आपने प्रोटोकॉल लेना है, आपने सिर्फ अंगूठा जो है ना वो बेल पे रख के आपने बुला लेना है और एक गुलाम हाजिर हो जाए। उनको देना है ना कि वो सारी बातें वो कम से कम यहाँ से लोगों को मिले। DPO साहब जब आ जाए, जब एक काम मैं जाती गया था अपने इसके पास DSP के पास, उसको आज 8 महीने हो गए, वो फोन ही अटेंड नहीं करते हमारे। अब SHO को फोन करके देखे, अटेंड ही नहीं करेगा। ये क्या बात है कि जो DC है बराह रास्त क्यों ना कॉल करें, हम उनको नहीं करते वो। तो मेरा तो उनको ये पैगाम है कि भाई अल्लाह ताला ने आपको इज्जत और एहतराम दे दिया है, अल्लाह ताला ने आपको मकाम दे दिया है, तो उसको आप वक्फ करें लोगों की खिदमत के लिए। उसका दूसरा नाम खिदमत होना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं अवाम के टैक्सेस से जो है ना ये तनख्वाहें लेते हैं, तो इनको अवाम की खिदमत तो करनी चाहिए। ये देखे ना, ये बात अब बहुत पुरानी हो गई कि ये हमारे टैक्सों से वो लेते हैं, लेकिन ये बात ये है कि अब इनको चाहिए कि अब ये थोड़ा सा निकले उससे। बिल्कुल। लेकिन ये वो बहुत कम वक्त रहेगा कि जब लोग इनको वो करेंगे जी, लोग इनसे पूछेंगे आंखों में आंखें डालकर। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में वैसे कुछ फर्क पड़ रहा है। जो हमारे पास अब यंग ऑफिसर आ रहे हैं, वो उनका जो रवैया है वो बहुत बेहतर है।
ٹھیک ہے نا, ان کے اندر صحیح بتدریج ایک تبدیلی آ رہی ہے, ایک ارتقا ہو رہا ہے. لیکن جو بیٹھے ہیں خدارا آپ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, آپ توجہ کریں ہمارے اس کے اوپر. جناب پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس جب بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے وہ تشریف لائے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے. اسی طرح جناب میں اپنے بھائی عبد الرحمن فریدی صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ اتنا اچھا ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں. اور خاص طور پر میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ہمیں سنتے بھی ہیں اور پھر ہمیں جو ہے لائک بھی کرتے ہیں, کومنٹس بھی دیتے ہیں, تو وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور اباب اختیار جو ہیں ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل کر چکے ہیں, اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل کر رہے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ جو باتیں ہم نے کی ہیں, جو مسائل ہم اجاگر کرتے ہیں, ان کے لیے ارباب اختیار جو ہے وہ ان کو حل کریں گے. تو میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے تمام دوستوں سے دعا کو کہ وہ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں. آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.